بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شریعت اسلامیہ کی جامعیت کی بنیاد پر اس نے گفتگو، بات کرنے اور کلام کے انداز، اسلوب، طریقے سکھائے ہیں، اور بات چیت میں جو بے احتیاطیاں، مبالغہ آرائی، غلو آمیز باتیں ہوتی ہیں ان سے شریعت نے سخت طریقے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ بتکلف، فصاحت اور اپنا کمال کلام ظاہر کرنے کے لیے باچھیں کھولنا، چبا چبا کر اور منہ بھر بھر کر باتیں کرنا، یہ شریعت نے غلط بتلایا ہے۔ فصاحت اور بلاغت، صاف ستھری اور مؤثر گفتگو بے شک ایک اعلیٰ درجے کی صفت ہے، زبان و بیان کی آراستگی اس کی خوبصورتی کے لیے مطلوب بھی ہے، مگر اسی حد تک کہ اس میں تکلف سے، تصنع سے، بناوٹ سے کام نہ لیا جائے۔ بتکلف فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو فصیح و بلیغ ظاہر کرنا، یہ مذموم عمل ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی کے نزدیک وہ شخص انتہائی مبغوض، ناپسندیدہ ہے جو اپنی بات میں حد سے زیادہ بلاغت کا مظاہرہ کرے، اس طور پر کہ لپیٹ لپیٹ کر باتیں کرے جیسا کہ گائیں اپنی زبان کو لپیٹ لپیٹ کر چارہ کھاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چبا چبا کر بات کرنا، بناوٹ کر کے، تکلف و تصنع کر کے فصیح و بلیغ جملوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا، بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا تاکہ لوگ اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ سمجھیں، یہ چیز اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور ایسا شخص انتہائی مبغوض ہے، اس لیے کہ وہ ریاکار ہے، اور ریاکار عموماً جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے ہمارے سامعین کو کہ وہ فصاحت اور بلاغت قابل مذمت اور برائی ہے جسے بتکلف اختیار کیا جائے، ورنہ پیدائشی طور پر، وہابی طور پر اللہ نے اگر کسی کی زبان کو صاف ستھرا بنایا ہو اور اس کی زبان پر بلیغ جملے آ ہی جاتے ہوں، بلا تکلف فصیح و بلیغ جملے وہ زبان سے نکالتا ہو، تو وہ صرف قابل مذمت ہی نہیں بلکہ لائق تحسین، مطلوب، پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود افصح العرب تھے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر جملہ آبدار موتی اور فصاحت و بلاغت کا معیار تھا اور تا قیامت رہے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص ماشاء اللہ فصیح و بلیغ گفتگو پیدائشی طور پر وہابی صلاحیتوں کی بنیاد پر کرتا ہو تو اس کو اس زمرے میں شامل نہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھما پھرا کر بات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ اس لیے سیکھے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اپنے قابو میں کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی نفل عبادت قبول کریں گے اور نہ ہی فرض عبادت قبول کریں گے۔ یعنی کوئی شخص فصاحت و بلاغت کو اس لیے سیکھتا ہے کہ اسے طرح طرح سے باتیں کرنے کا سلیقہ آ جائے، تاکہ اس کے ذریعے اپنے کلام میں مبالغہ آرائی کر کے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لے، اپنی طرف کھینچے، اپنے فیور میں کر لے اور اپنے ہر طرح کے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو یہ انتہائی مذموم اور ناپسندیدہ حرکت ہے، اور اس کی بنیاد پر وعید آئی کہ ایسا جان بوجھ کر بتکلف بناؤ سنگار والا کلام کر کے اپنی طرف موہنے کی کوشش کرنا، اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرنا، اللہ ایسے شخص کی نفل و فرض عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ دنیا میں چرب زبانی، فضول مبالغہ آرائی اور بتکلف فصیح و بلیغ جملوں کے استعمال کا نتیجہ کل قیامت کے دن یہ ظاہر ہوگا کہ اس کی اطاعت و عبادات کو ضائع کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ان کو ریاکاری کے طور پر ہی تو استعمال کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھوڑا کیا تھا کہ وہ اس پر اجر عطا کرے۔ یہ وعید بتکلف اپنی بات کو مؤثر بنانے کی صورت میں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، اگر کوئی شخص خالص رضائے الہی کے لیے واعظ و نصیحت کرتا ہے، فصیح و بلیغ جملے استعمال کرتا ہے تاکہ اس کی بات لوگوں کے دلوں کو اپیل کرے اور لوگوں کے دلوں پر ثبت ہو جائے، نقش ہو جائے، مؤثر بن جائے، تو عند اللہ اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ مشرق سے دو آدمی آئے اور خوب فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کی، لوگ ان کی بات چیت سے تعجب حیرت میں پڑ گئے، تو حضور نے فرمایا کہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں۔ یہ دو لوگ جو آئے تھے ان میں سے ایک کا نام زبرقان ابن بدر تھا، اور بعض لوگ زبرقان بولتے ہیں، اور دوسرے کا نام عمرو ابن احتم تھا۔ حضور کی خدمت اقدس میں ان دونوں کی حاضری سن 9 ہجری میں ہوئی، اور دونوں نے صحابیت کا شرف حاصل فرمایا۔ مشرق کی جانب سے آئے، مدینہ منورہ کا مشرق مراد ہے۔ خدمت اقدس میں آنے والا اصلاً قبیلے بنو تمیم کا ایک وفد تھا، جس میں یہ دونوں تھے۔ یہ دونوں زبرقان اور عمرو فصاحت و بلاغت، بات چیت کے انداز میں ید طولہ اور دسترس رکھتے تھے۔ چنانچہ ان دونوں نے جب بات کو شروع کیا تو اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنے تخاطب کے طرز سے، اپنی بات چیت کے انداز سے لوگوں کو مسحور کر دیا، جادو جیسا اثر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اپنے فضائل و مناقب کو اس طرح بیان کرنا شروع کیا کہ لوگ حیرت میں پڑ گئے، لوگوں کے دلوں کو انہوں نے موہ لیا۔ ان کے دل آویز اور دل نشین فصاحت و بلاغت سے لبریز بیان کو سن کر لوگ عش کرنے لگے اور حیرت زدہ ہو گئے۔ اصل میں بات یہ ہوئی تھی، جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ زبرقان نے اپنے فضائل و مناقب کو بیان کرنا شروع کیا تو بڑے زوردار دل آویز انداز میں کہا کہ اللہ کے رسول، میرے فلاں فلاں کارنامے ہیں
اور عمر ان کارناموں سے بخوبی واقف ہے۔ عمر نے انتہائی زبردست انداز بیان میں زبرقان کے بیان کی تردید شروع کی، ریفیوز کرنا شروع کر دیا، اس کے بیان کیے ہوئے تمام فضائل و مناقب کو ناقابل یقین بنا دیا۔ اس کے پاس بھی بات کرنے کا ایک انداز تھا جس سے اس نے پہلے والے کی گفتگو کے تمام باتوں کو ریجیکٹڈ ثابت کر دیا۔ زبرقان نے دوبارہ پوری فصاحت و بلاغت کا زور لگا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، عمر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حسد کی بنا پر کہہ رہا ہے، حقیقت سے وہ اچھی طرح واقف ہے، پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے حسد کی بنیاد پر۔ اس پر عمر نے پہلے سے بھی زیادہ مؤثر اور فصیح و بلیغ انداز میں زبرقان کی پھر تردید کی۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ عمر نے پہلے دن زبرقان کی تعریف کی اور دوسرے دن اس کی مذمت کی، تو حضور نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عمر نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل جو کچھ کہا تھا وہ بھی سچ تھا اور آج بھی میں نے کوئی جھوٹی بات نہیں کہی۔ کل گزشتہ اس نے مجھ کو خوش رکھا تھا تو اس کے بارے میں جن خوبیوں سے واقف تھا اسے بیان کر دیا، اور آج اس نے مجھ کو غصہ دلا دیا ہے تو اس کی جن برائیوں سے واقف ہوں اسے بیان کر دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا کا جملہ ارشاد فرمایا، یعنی بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں کہ جس طرح جادو انسان کی حالت و کیفیت میں تغیر پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح بعض باتیں، بعض لوگوں کا انداز کلام بھی اسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس سے انسان کی حالت و کیفیت اور ذہن و دماغ میں بالکل تبدیلی اور چینجنگ آ جاتا ہے۔ اس کی تاثیر دل کو ایک حقیقت سے پھیر کر دوسری کا شیدا بنا دیتی ہے، اور بسا اوقات وہ اپنے نظریے اور خیالات کی تبدیلی پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک انداز کہ آدمی اپنی بات سے سامعین کی سوچ، ان کی فکر کو یکسر بدل دیتا ہے۔ وہ جس نظریے کو، جس سوچ کو، جس فکر کو لے کر بیٹھے ہوں، بعض لوگوں میں اللہ وہ صلاحیت دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے سامعین کے نظریات اور ان کے افکار تک کو اپنی بات کے ذریعے بدل دیتے ہیں، ان کے رجحانات و میول کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے حضور کے ارشاد گرامی قدر کا مطلب کہ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا۔ امام مالک نے اس جملے کو مذمت کے طور پر لیا ہے، اسی لیے موطا میں ما یکرہ من الکلام کا باب باندھ کر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ لیکن علماء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ بیان کے ذریعے قلوب کو مسخر کرنے والا اسی گناہ کا مرتکب ہے جس گناہ کا جادو کرنے والا مرتکب ہے۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا سے حضور نے بیان کی تعریف کی ہے۔ قول فیصل یہ ہے کہ حضور کا ارشاد وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا علی الاطلاق نہ تو بیان کی مذمت کے لیے ہے اور نہ ہی تعریف کے لیے، بلکہ دونوں کے لیے۔ اس بات کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضور نے اشعار کے بارے میں فرمایا کہ الشعر هو کلام فحسنہ حسن وقبیحہ قبیح، کہ شعر ایک کلام ہے، جس طرح ہر کلام اچھا اور برا دونوں طرح کا ہوتا ہے، اسی طرح شعر بھی ہے کہ اچھا اور برا دونوں طرح کا ہوتا ہے۔ لہذا بیان اور گفتگو بھی اگر حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے تب تو قابل تعریف ہے، اور اگر باطل اور غلط خیالات و افکار کی ترویج و اشاعت کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے
تو قابل مذمت ہے۔ مطلب کہ مذکورہ جملے سے حضور کا مقصود قوت بیانیہ کی قوت تاثیر کو بیان فرمانا ہے۔ اگر اپنی اس صلاحیت بات کرنے کے انداز اور ڈھنگ کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو محمود ہے، اور غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو مذموم ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے ایک دن جبکہ ایک شخص خطبہ یا وعظ کے لیے کھڑا ہوا اور طویل تقریر کی تو فرمایا کہ یہ شخص اپنی تقریر میں اگر اعتدال سے کام لیتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں، یا فرمایا کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں بات چیت میں اختصار سے شارٹ اینڈ سویٹ بات کر کے کام لوں، کیونکہ اختصار اور مختصر گفتگو ہی بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وعظ و تقریر ہو یا خطبہ ہو یا آپسی بات چیت، ہر ایک میں اعتدال اور اختصار بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ اتنا مختصر نہ ہو کہ کسی کو بات ہی سمجھ میں نہ آئے۔ کلام کے معنی میں خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر الکلام ما قل لیکن دل، بہتر کلام وہ ہے جو اختصار کے باوجود مفہوم کو مکمل طور پر واضح کرے۔ اس لیے کہ وعظ اور خطبہ وغیرہ مختصر ہوں گے تو لوگ توجہ سے سنیں گے، یاد رکھیں گے، اور مختصر ہونے کی بنا پر آسانی سے عمل بھی کر سکیں گے۔ اس کے برخلاف کلام اگر طویل ہوگا تو عموماً اکتاہٹ پیدا ہوگی، اور بات چیت جب طویل ہو جاتی ہے تو عموماً رطب و یابس کا مجموعہ بن جاتی ہے، ضعیف صحیح سب باتیں اس میں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لائق اعتناء اور قابل توجہ نہیں بن پاتی۔ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ آج کل جو لمبی لمبی تقریریں اور لمبے لمبے وعظ اور لمبی لمبی گفتگوؤں کا دور شروع ہوا ہے، اس کو بھی ان روایتوں کے معیار پر پرکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیان و وعظ لمبے کرنے کی نیت اور اس کی بنیاد پر ہمیں اپنی باتوں میں ضرورت سے زیادہ تکرار کا سہارا لینا پڑے، بلا وجہ تطویل کرنی پڑے، بلا وجہ اس میں ہمیں ادھر ادھر کی گفتگو اور رطب و یابس کو جمع کرنا پڑے۔ بات مختصر ہو، جامع ہو، مؤثر ہو، اور مستفیدین سامعین کے لیے اکتاہٹ اور ملل کا باعث نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں گفتگو کے ان آداب کی رعایت اور ان آداب کو بجا لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی